بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حورین آپی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ علیزے نے کمرے میں گھستے ہوئے اسے اس کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ گھر میں کسی اور کو یاد رہے نہ رہے اس کی سالگرہ، مگر علیزے تو کبھی نہیں بھولتی تھی، اور ہر سال اسے سب سے پہلے مبارکباد اور سرپرائز گفٹ بھی اس کی طرف سے ملتا تھا۔ اب بھی ایک خوبصورت سا بریسلیٹ وہ اس کے لیے لائی تھی۔ میری پیاری سی حورین آپی کو سالگرہ مبارک ہو، اللہ کرے آپ کی ہر خواہش پوری ہو اور آپ کی زندگی پھولوں سے بھر جائے۔ اس کی کلائی میں بریسلیٹ پہناتے اس نے دعا دی، اور اگر ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوں تو؟ حورین روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ہر بار کی طرح آج بھی اسے یقین تھا کہ باپ کو اس کی پیدائش کا دن یاد نہیں رہا ہوگا، اگر یاد تھا بھی تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں اسے تو نہیں بتایا تھا۔ تحفہ تو دور کی بات، ان سے تو دعا بھی نہیں ملتی تھی۔ آج کے دن بھی ایسی باتیں، آج تو آپ کو بس خوش رہنا اور انجوائے کرنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، شاپنگ پہ چلتے ہیں، وہاں سے پھر واپسی میں آئس کریم کھائیں گے۔ علیزے نے سمجھاتے ہوئے اسے پیار کیا اور ساتھ ہی اپنی طبیعت کے مطابق جھٹ پٹ پروگرام بھی بنا لیا۔ شاپنگ، آئس کریم، پھپھو کا پتہ ہے نا ٹانگیں توڑ دیں گی، حورین نے ڈرتے ہوئے علیزے سے کہا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے یار، ایک تو یہ اماں بھی نا ہٹلر کی جانشین ہیں۔ علیزے نے کچھ اس طرح کہا کہ حورین بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک سکی، اور اس سب میں وہ دونوں آپا جان کو کمرے میں داخل ہوتے نہ دیکھ سکی تھیں۔ اس سے بیہودہ کوئی مثال جو ماں سے منسوب کرنے کو ہو تو وہ بھی کر لو، انہوں نے علیزے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، میں تو وہ بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ ظاہر ہے اب ماں کا مذاق نہیں اڑاؤ گی تو کیا کرو گی؟ پھپھو نے غصے سے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھپھو، یہ تو بے وقوف ہے، یوں ہی بچپنے میں کہہ گئی، آپ پلیز خفا مت ہوں، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، حورین نے معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ تو اس کی بھول تھی، انہیں سب سے زیادہ مسئلہ تو اسی سے تھا۔ ارے تم تو رہنے ہی دو، یہ معصومیت کا ڈھونگ رچا کر پہلے تایا کو قابو کیا تھا اور اب میری اولاد کو میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ اب بیچاری بن رہی ہو جیسے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں میں نے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھا ہے، جو اگر کبھی کوئی سخت بات کہہ بھی دی تو تمہاری اچھی تربیت کے لیے۔ ارے جب پھپھو نے ماں بن کر پالا تو کیا ماں کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو کسی بات سے منع کرے؟ ایسے مت کہیں پھپھو، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت احترام سے دیکھا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا آپ ہی کو ماں سمجھا ہے۔ میں کبھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ جو بھی کہتی ہیں اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ حورین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ علیزے کو بہت دکھ ہوا تھا کہ آج کے دن بھی اس کی وجہ سے حورین کو خواہ مخواہ اس کی ماں کی باتیں سننے کو ملیں۔ ہاں، اب سب رو کر دکھاؤ، سب مجھے ہی برا بھلا کہیں۔ آپا جان اس کو اس طرح روتے دیکھا تو فوراً ٹوکا۔ لو بھلا، اب ان سب باتوں میں جس کام سے یہاں آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ اچانک ماتھے پر ہاتھ مارتے بولیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے تایا ابا جانے سے پہلے مجھے دے گئے تھے کہ حورین سے کہنا اپنی سالگرہ پر اپنی مرضی کی شاپنگ کر لے۔ شکریہ پھپھو۔ حورین کا دل اس کے لیے بھی آج بھرا ہوا تھا کہ اس بار تایا ابو کچھ دن بعد ہی اسلام آباد واپس لوٹ گئے تھے۔ بچپن میں ایک وہی حورین کی سالگرہ کا اہتمام کرواتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر یاد رہ جاتا تو کر دیتے، ورنہ اکثر بھول ہی جاتے۔ لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی، جاتے جاتے بہن کو اچھے خاصے پیسے پکڑوا دیے، اس تاکید کے ساتھ کہ حورین کو اس کی سالگرہ کے دن ہی دینا۔ ہرے حورین آپی، آپ کے تو عیش ہو گئے۔ ویسے بڑے ماموں کتنے سویٹ ہیں نا، اس سال وہ آپ کی سالگرہ پہ یہاں نہیں ہیں، مگر پہلے ہی اماں کو آپ کا گفٹ دے گئے۔ ان کے نکلتے ہی علیزے نے زوردار نعرہ لگایا۔
خوشی تو حورین کو بھی بہت تھی، مگر وہ بس مسکرا رہی تھی۔ اب ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے تیار ہو جائیں، باہر نہیں جانا؟ علیزہ نے جلدی سے کہا۔ بس 2 منٹ، ابھی آئی، حورین نے جوش سے کہا اور پھر جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ حورین اور علیزہ ڈرائیور کے ساتھ مال آئی تھیں۔ علیزہ کا پلان تھا کہ پہلے حورین اپنے لیے کچھ اچھے ڈریسز خریدے، اس کے بعد وہ دونوں اس کی سالگرہ منانے قریبی ریسٹورنٹ جائیں گی۔ دونوں اس ڈیزائنر شاپ سے نکل کر ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگ تھامے تیز قدموں سے چلتی پارکنگ کی طرف جا رہی تھیں، جب سامنے سے آتے وقاص کو دیکھ کر وہ دونوں چونک کر رک گئیں۔ وقاص بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ نے خوش ہو کر پوچھا۔ وہی کر رہا ہوں جو یہاں باقی سب کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، حورین آپ کی سالگرہ ہے آج، تو بس ہم وہی سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ حورین علیزہ کی باتونی طبیعت سے اتنا پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا وقاص سے ان 2 ملاقاتوں میں ہو چکی تھی۔ اسے وقاص کا والہانہ سا انداز عجیب لگتا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو آپ کو حورین، مسکرا کر حورین کی طرف دیکھتے وقاص نے مبارکباد دی۔ شکریہ، بمشکل شکریہ کہہ پائی۔ وہ شدید نروس ہو رہی تھی۔ بائی دی وے، آپ ہمیشہ اتنی خاموش اور سہمی ہوئی رہتی ہیں، یا یہ اتفاق بس میرے ہی حصے میں آیا ہے؟ وقاص اب اس سے ڈائریکٹ مخاطب تھا۔ ویسے آپ کے ہاں سالگرہ پر کیک کھلانے کا رواج نہیں ہے؟ اس بار بھی اس کا سوال حورین سے ہی تھا، حالانکہ وہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن وقاص اسے بولنے پر اکسانا چاہتا تھا۔ علیزہ، میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ علیزہ کا ہاتھ پکڑے حورین نے گھبرا کر کہا۔ وقاص کچھ کہتا رک گیا۔ ہاں بس نکلتے ہیں۔ اوکے وقاص بھائی، اللہ حافظ۔ اوکے بابا، وقاص نے مسکرا کر کہا۔ اسے حورین کا کترانا گھبرانا محسوس کر رہا تھا۔ چند منٹوں تک وہ وہیں کھڑا بے مقصد ان دونوں کو آگے جاتا دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر دوسری سمت چلا گیا۔ وقاص کا بار بار ٹکراؤ دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس تھا جو ذہن میں خدشات ابھار رہا تھا۔ بھائی صاحب اور آپا جان مسلسل اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنے پر دباؤ ڈال رہے تھے، اور اس میں سب سے آگے آپا جان تھیں، جو کسی بھی صورت راحل کو ایک معمولی دفتر میں کام کرنے والے ملازم کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھیں۔ لیکن یہاں اجازت چاہیے بھی کسے ہے؟ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف مہوش سے، اور اس سلسلے میں آپ لوگ مجھ پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے بات ختم کی اور صوفے سے اٹھ کر جانے لگا۔ وہ یوں بھی ان کی آئے دن کی جذباتی بلیک میلنگ سے عاجز آ چکا تھا۔ سن رہے ہیں آپ اس کی باتیں؟ یہ سب آپ کی ڈھیل دینے کا نتیجہ ہے بھائی صاحب، آپا جان اس کے جاتے ہی بولیں۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری بھی سن رہا ہوں۔ ان کا لہجہ سخت تھا تو چہرے کا تاثر پتھریلا۔ اس کا انتظام کر رہا ہوں میں، اس سلسلے میں پہلے بھی اس کے باپ سے بات کر چکا ہوں، ایک بار پھر کروں گا۔ اس وقت بہتر ہے کہ وہ لڑکی خود راحل کی زندگی سے دور چلی جائے، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، بڑے بھائی نے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنی آج کی شاپنگ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جب شہاب کمرے میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا گفٹ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ شہاب بھائی، یہ آپ لائے ہیں؟ گفٹ ریپر میں بڑے سلیقے سے لپٹا وہ ڈبہ خاصا وزنی تھا۔ ہاں، لایا تو میں ہی ہوں، مگر بھیجنے والا کوئی اور ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب؟ حورین کو شوق لگا تھا۔ نو آئیڈیا، مجھے تو کوریئر والا دے کر گیا ہے یہ ساری چیزیں، بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا۔ ہاں مگر یہ کارڈ تمہارے لیے ہیں، شہاب نے طنز سے کہتے اب ہاتھ میں پکڑا ایک کارڈ اسے دکھایا۔ شاید وہ اس کے باکس کے اوپر لگا تھا جسے شہاب نے ہی اتارا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ حورین نے گھبرا کر وہ گفٹ باکس ایک طرف رکھتے کارڈ پکڑا
اور اس میں لکھی رائٹنگ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔